حضرت یہ سوال کہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر ہم مرحوم والدین کے لیے روزے رکھ سکتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے رمضان میں روزے رکھنے کا؟ اس وقت تو ظاہر ہے خود بھی اپنے بھی انسان روزے رکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر والدین کے لیے کس طرح نیت کریں گے؟ اس میں بات یہ ہے کہ اگر انسان رمضان میں سے گزر رہا ہے تو اس میں تو وہ اپنے ہی روزے رکھے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نیت کے ساتھ دو روزے ہو جائیں، کہ اس کا بھی روزہ ہو جائے اور اس کے والد یا والدہ کا بھی روزہ ہو جائے، بلکہ جو نیت ہے، اور رمضان چونکہ اس پہ خود فرض ہے اس لیے وہ اپنے رمضان کے روزے مکمل کریں گے، اور اس کے بعد اگر ان کے رمضان کے اپنے کچھ چھوٹ گئے ہیں روزے تو وہ پہلے ان کو پورا کریں، اور پھر جو سال کے باقی مہینے ہیں، باقی ایام ہیں، ان میں وہ اپنے والدین کے لیے اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، اور اس میں کوئی فرضیت یا واجبیت نہیں ہے۔ اور اگرچہ اس میں علماء کا بعض لوگ کہتے ہیں، بعض احادیث سے استدلال کیا کہ بعضوں نے اسے لازمی بھی کہا، لیکن لازمی بہرحال نہیں ہیں، وہ مستحب ہیں۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس کے بارے میں بڑا خوبصورت ایک حضرت صاحب کا ارشاد ہے، اور فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ، اور حضرت صاحب یہاں پہ یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ بھی میں اپنے ملک کی زبان کے مطابق کہہ دیا ہے، ورنہ باپ کا حق اول ہے، اس لیے باپ ماں کہنا چاہیے، بہرحال سے بہت ہی نیک سلوک کرے۔ تم میں سے جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرے، اور جس کے ایک یا دونوں وفات پا گئے وہ ان کے لیے دعا کرے، صدقہ دے اور خیرات کرے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت، اس زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو اس قسم کا اختلاف رکھتے ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ ہماری جماعت کے بعض لوگوں کو غلطی لگی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ مردے کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں پہنچتا، وہ جھوٹے ہیں، ان کو غلطی لگی ہے۔ میرے نزدیک دعا، استغفار، صدقہ، خیرات، بلکہ حج، زکوٰۃ، روزے، یہ سب کچھ پہنچتا ہے۔ میرا یہی عقیدہ ہے اور بڑا مضبوط عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ خلیفہ وقت جو ہوتے ہیں وہ اپنے وقت کے امام بھی ہوتے ہیں، مجتہد بھی ہوتے ہیں، مفتی بھی ہوتے ہیں۔ تو اسی قسم کا ایک سوال حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت اقدس میں پیش ہوا۔ ایک خاتون نے لکھا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں تو اس کے بچے اس کی طرف سے یہ روزے رکھ سکتے ہیں، اس بارے میں جماعتی موقف کیا ہے؟ تو اس پر حضرت صاحب نے جو بڑا خوبصورت جواب عطا فرمایا، حضور نے فرمایا نماز اور روزہ بدنی عبادات ہیں، اس لیے ان کا ثواب اسی شخص کو پہنچتا ہے جو ان عبادات کو بجا لاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک میت کی طرف سے نماز اور روزے رکھنا مرنے والے کی اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے، یعنی وہ فرض نہیں ہو جاتے۔ فقہاء کی اکثریت جن میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی شامل ہیں، ان روزوں کے رکھنے کو درست نہیں سمجھتے، اور ان کی بھی یہی دلیل ہے کہ روزہ ایک بدنی عبادت ہے جو اصول شرع سے واجب ہوتی ہے، اور زندگی اور موت کے بعد اس میں نیابت نہیں چلتی۔ حضور فرماتے ہیں باقی جہاں تک کتب احادیث میں اس قسم کی روایات کے بیان ہونے کا تعلق ہے تو علماء حدیث اور شارحین نے ان روایات کی تشریح میں اس سے مختلف روایات کا بھی ذکر کیا ہے۔ مثلا میت کی طرف سے اس کے اولاد کے روزے رکھنے والی روایات حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس سے مروی ہیں، لیکن کتب احادیث میں حضرت عائشہ اور حضرت ابن عباس کی طرف سے یہ روایت بھی موجود ہے کہ وفات یافتہ کی طرف سے روزے نہ رکھو بلکہ اس کی طرف سے کھانا کھلاؤ۔ اسی طرح حضرت ابن عباس سے مروی اس قسم کی روایات میں کئی اختلاف پائے جاتے ہیں، چنانچہ ایک جگہ سوال پوچھنے والا مرد ہے اور دوسری جگہ عورت۔ اسی طرح روزوں کے بارے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ وہ رمضان کے روزے تھے یا نظر کے روزے تھے۔ نیز ایک جگہ روزوں کی بابت پوچھا جا رہا ہے اور دوسری جگہ حج کی بابت، یعنی ایک سوال میں کسی نے حضور سے یہ پوچھا کہ حضور روزے رکھے جا سکتے ہیں، اور دوسری روایت میں حج کی بابت پوچھا جا رہا ہے۔ یہ جو ہے اس کا حوالہ حضور کے خط میں حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب انہوں نے جو بخاری کی شرح کی ہے اس کے حوالے سے ہے۔ اس پر حضور فرماتے ہیں پس اس قسم کے اختلافات کی وجہ سے محدثین میں بھی میت کی طرف سے روزے رکھنے کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لیکن
کسی نے بھی اسے واجب قرار نہیں دیا، یعنی فرض اور لازمی نہیں ہے کوئی رکھ لے تو، اور ساتھ حضور نے فرمایا کہ البتہ میت کی طرف سے کوئی ایسا کام کرنا جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہو تو وہ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے جس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو بڑا خوبصورت ہر چیز واضح کر دی کہ اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ مستحب ہے رکھ لے، لیکن اسے فرض لازم واجب سمجھ کے نہیں نہ رکھے، کیونکہ واجب نہیں ہے، جو گزر گیا اس گزر۔ اور ایک جگہ حضرت صاحب نے یہ بھی کہیں بیان فرمایا کہ نیکی تو اسی کو پہنچتی ہے، غالباً حضرت خلیفہ رابع نے، جو اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ جس نے اپنی زندگی میں کچھ نہیں کیا تو اس کی اولاد اس کی طرف سے اگر کوئی نیکیاں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ مالک ہے، اگر چاہے تو ثواب دے، چاہے تو نہ دے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خان صاحب۔